اس ماحول میں اب یوتھ کو، اب کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ان کو کیسے وہ جو رائٹ پیتھ ہے اس پہ کس طرح آنا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. کہ آپ کو اگر پتہ چل گیا ہے there is a debate, you should go to that person who is arguing about you. الحمدللہ ہمارے بڑوں نے علم سے بت توڑے ہیں. اگر ہیں تو جائیں اپنے سلف امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو پڑھیں، کوڑے کھائے ہیں لیکن علم کے ذریعے. اگر کوئی اللہ کے وجود کے بارے میں آپ کے پوچھ رہا ہے تو آپ کا کام اس کو سرزنش کرنا، اس کو برا بھلا کہنا نہیں ہے. آپ کا کام اس کو یہ آپ نے اللہ سے مانگتے ہوئے اس بندے کے ساتھ وہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے. کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو، حدیث کو اپنے پلے سے باندھے. جب انہوں نے کہا معاذ میں کیا تمہیں اس دین کا پورا نچوڑ نہ بتاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا اسامہ بھائی، ڈے بائی ڈے آپ کو پتہ ہے کنفیوژن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا یوتھ میں تو اتنے مسئلے نکل آئے ہیں کہ کیا ہی بتائیں. تو اس ماحول میں اب یوتھ کو، اب کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ان کو کیسے وہ جو رائٹ پیتھ ہے اس پہ کس طرح آنا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیے یہ ایک ہمارے ہاں ایک مزاج یوتھ کا بن گیا. میں جو ہمیشہ کہتا ہوں، تھوڑے سے کبھی نوجوان ناراض ہو جاتے ہیں کہ بزرگ نما نوجوان ہمارے یہاں پہ ہو گئے. اچھا بزرگوں کی کیا طبیعت ہوتی ہے؟ چڑچڑے ہوتے ہیں، بات بات پہ لڑتے ہیں. اچھا جو وہ سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی صحیح سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سست بھی ہوتے ہیں. آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. اور بس ہر ٹائم جیسے کہتے ہیں نا آوارگی میں ضائع کرنا، گلی کے کونے میں بیٹھ جانا اچھے بزرگ. تو یہ اب ہمارے نوجوان کوئٹہ پہ ٹی اسٹالز پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. تو اب اگر نوجوانوں کو کنفیوژنس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، دیکھیں حق اور ناحق کا فیصلہ کب ہوتا ہے. فار ایگزامپل مجھے کہتا ہے جی عبد الباسط فلاں چیز کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. عبد الباسط کی میں وہ چیز سنتا ہوں تو میرا پہلا کام بنتا ہے کہ عبد الباسط نے اگر وہ چیز کہی ہے تو جس کے حوالے سے کی، جس کے بارے میں کی ہے، میں جا کے اس سے پہلے ریکٹیفائی کروں. میں اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے قادیانیوں کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، بھائیوں کو بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں دروزیوں کو بھی یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. اللہ سب تک بات پہنچائے. اللہ سب کے لیے قیامت کے جسے کہتے ہیں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہم سب کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے ہوئے. اللہ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. کہ آپ کو اگر پتہ چل گیا ہے there is a debate, you should go to that person who is arguing about you. صحیح. آپ کا کام بنتا ہے کہ ریکٹیفائی کریں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. اور اچھا اور اسکالر لیول کے لوگوں کے پاس سوری دیکھیں، ہر ایک چیز یاد رکھیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر کسی چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ہر ایریا کے کوئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہر فیلڈ کا ایک ماہر. فار ایگزامپل اب میں ایک فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوں گا. ریلیجن میں بھی سیم گوز ود دیٹ. کوئی تفسیر میں اچھا ہے، کوئی حدیث میں اچھا ہے، کوئی فقہ میں اچھا ہے، کوئی تاریخ میں اچھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی علم و رجال میں اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی جسے کہتے ہیں اسی میں اس نے تھیولوجیز پہ، عقیدے پہ بہت کام کیا ہوگا، کمپیریٹیو ریلیجن پہ کام کیا ہوگا. سو گو ٹو دا ریلیونٹ پرسن. اب ریلیونٹ پرسن کہاں پہ ہے تو اس کے لیے تو تھوڑی سی تلاش کرنی پڑتی ہے. بس میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی ہر کہ 3 دیکھ لیں کہ اگر اس کے اندر 3 چیزیں ہوں. پہلا، اس کی زبان میں بدتمیزی نہ ہو، اخلاق اس کا اعلیٰ ہو. دوسرا، وہ جب آپ کے ساتھ بیٹھے تو وہ اپنی صرف تھاٹ کو آپ پر امپوز نہ کر رہا ہو بلکہ آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہو. صحیح. تیسرا، وہ اپنے دشمن کا نام بدتمیزی سے نہ لے رہا ہو. اپنے سے اختلاف ہے اس کے لیے وہ ہلکی بات نہ کہہ رہا ہو، اس کو انسان سمجھ رہا ہو، اس کو انسان سمجھے اور اس سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی احترام کرے. مجھے مفتی عثمانی صاحب سے میں بیٹھا ہوا تو بتا رہے، کہتے کہ جب جوانی، کہتے وہ دور تھا کہ جب یہ ختم نبوت والا مسئلہ بڑے عروج پر تھا، تو کہتے میں نے ایک کتاب لکھی جس میں نے یہ جو مرزا غلام احمد صاحب ہیں ان کے لیے جو ہے نا بڑے سخت اور گندے الفاظ استعمال کیے.
اور بڑے برے. کہتے تو سردیوں کے دن تھے, میرے والد صاحب مصطفی اسماعیل صاحب نے کہا کہ جاؤ انگیٹی گرم کر کے لے آؤ. جب انگیٹی گرم کرنے باہر بھیجا تو جب کہتے ہیں وہ میں گرم کر کے واپس اس کا دھواں ختم کر کے اندر لایا تو انہوں نے اس انگیٹی میں اس کتاب کو پھینک دیا. اچھا, صرف اس الفاظ کی وجہ سے. ان الفاظ کی وجہ سے. یعنی ہمیں اختلاف بھی جو کرنا ہے وہ تہذیب کے انداز طریقے سے. اور یہ ہم نے دیکھیں, یہ ہم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. بالکل. عبداللہ ابن ابی سے بدترین کوئی شخص ہوگا؟ سوچیں کہ اتنی بڑی وعید ہے, ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم, کہ بھئی تم اگر 70 دفعہ پڑھ لو. لیکن ایسے بندے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کے خواہش مند ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ جن کا جھوٹا جب ان کے بیٹے ان کے پاس لے کے جاتے تو کہتے اس سے بہتر ہے معاذاللہ تو پیشاب لا دے, میں پیوں گا, یہ نہیں پیوں گا. مسلمانوں کا آئے دن جسے کہتے ہیں وہ کر رہا. تو بھائی یہ میں ہمیشہ کہوں گا. اور ہاں, ایک رویہ ہمیں قومی طور پہ اختیار کرنا ہوگا. ہمیں رواداری کا اور علم کا راستہ اختیار کرنا ہوگا, ایگریشن سے نکلنا ہوگا. الحمدللہ ہمارے بڑوں نے علم سے بت توڑے ہیں. اگر ہیں تو جہیں اپنے سلف امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو پڑھے, کوڑے کھائے ہیں بالکل, لیکن علم کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ ایک فتنے کی جڑ کاٹ دی. کیا کیا؟ فوج لے کے نکلے تھے, دھرنا دیا تھا, کیا کیا تھا؟ صرف ڈٹ گئے علم کے ساتھ. تو ایک طریقہ کار ہے. اور ہمیشہ دیکھیں, یاد رکھیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی کو دور کیا ہے یا اپنے سے دور کیا ہے تو وہ اخلاق کی وجہ سے کی, اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے کی ہے. ہمیشہ آپ کسی کو بھی, آپ کے پاس کوئی بھی آئے, اور علماء میں بھی اب یہ ایک رواداری پیدا ہونی چاہیے, کوئی آپ سے سخت سوال کر رہا ہے نا تو سخت جواب آپ کا دینا کام نہیں. اگر کوئی اللہ کے وجود کے بارے میں آپ کے پوچھ رہا ہے تو آپ کا کام اس کو سرزنش کرنا, اس کو برا بھلا کہنا نہیں ہے. آپ کا کام اس کو, یہ آپ نے اللہ سے مانگتے ہوئے اس بندے کے ساتھ وہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے. دیکھیں شیطان کا پہلا ہیلا کیا ہوتا ہے. وہ مجھے, اچھا میں جب بھی ایتھیسٹ پہ محنت کرتا تھا تو مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک بات بڑی پیاری لگتی تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ لا الہ کا سفر کر چکا ہے, اس کو صرف الا اللہ کا سفر کرانا. مطلب he has declared کہ there is no God. Just you have to make him realize that there is no God but there is a one who is Allah. بہت آسان نہیں ہے یا تو وہ آدھے اس پہ پہنچ چکا ہے. تو اس بات کو سوچتے میں ہمیشہ ان کے ساتھ ملا بیٹھا, اور میں نے ہمیشہ دیکھا کہ الحمدللہ لوگ جڑے ہیں, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو, حدیث کو اپنے پلے سے باندھے. جب انہوں نے کہا معاذ میں کیا تمہیں اس دین کا پورا نچوڑ نہ بتاؤں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے اشارہ فرمایا کہ لسان زبان, یہ, اور اس نے بڑے بڑے جادو کیے ہیں. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں یوتھ کو کرنا چاہیے وہاں ہمارے بڑوں کو بھی بڑا کرنا چاہیے. اور اسی پلیٹ فارم کے ذریعے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی کنفیوژن ہے آئیں, ضرور آئیں, ہمارے پاس آئیں, یہاں بیٹھیں, یہاں بات کریں. پلیٹ فارم از اوپن, بات کرنے کے لیے بیٹھیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے وہ راستے کھولے جس سے وہ راضی ہو جائے انشاءاللہ. جزاک اللہ اسامہ بھائی. تو اختتامی کلمات بھی آپ ہی کہہ دیں. اب تھک گئے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ وقت ہے, وہ دور ہے جو بہت سے امتحانوں سے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس مرحلے سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے, جس کے لیے اللہ نے خود قرآن میں کہا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے ختم نبوت کے معاملے کو اور دین کے ہر شعبے کو ہمیں سمجھنا بھی ہے, اہل علم کی صحبت سے اس سے فائدہ بھی لینا ہے, اور ہم نے رواداری کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ اور اعلیٰ ظرف کے ساتھ ہم نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے, کیونکہ ہمیں شیطان کو چوٹ پہنچانی ہے. مقصد یہ لا تتبع خطوات الشیطان, ٹھیک ہے. اور اس شیطان نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے,
رب اور بندے کا کنیکشن کاٹا ہوا اس نے. آپ تھوڑے پھنسے ہوں گے, کوئی زیادہ پھنسا ہوگا, شاید آپ ہی بہت زیادہ پھنسے ہوں جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ رہے ہوں ہم. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس تکبر سے بچائے اور اپنے عاجز بندوں میں شامل فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تو بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس محنت کو, اس سیکھنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کے سلسلے کی کوشش کریں گے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے جو شبہات اس نے پیدا کیے, اس کا جو ہے اسلوب کیا تھا اور اس میں کنفیوژنس کیا کریٹ کی گئی, تو انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیلی بات کریں انشاءاللہ.